کی اتباع سنت، ہم یہ سمجھ کر نکاح کریں کہ سنت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ النکاح من سنتی مشہور حدیث ہے، سنت سمجھ کر نکاح کرو گے، بات میں آگے کہہ رہا ہوں، حضرت اس بات کو نہیں فرماتے تو اللہ کہیں فائدے عطا کریں گے، وہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے۔ اللہ روزی میں برکت کریں گے، ایمان پر خاتمہ ہوگا، جو اللہ کے مقبول اولیاء بندے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگا، اور جو فاسق فاجر بندے ان کے دلوں میں روب پیدا ہوگا، ہیبت پیدا ہوگا۔ تو اس لیے سنت سمجھ کر نکاح کرنا چاہیے۔ دوسرے فرماتے تھے نکاح کا مقصد تکثیر امت بڑھے، امت میں اضافہ۔ آج کل کا ماحول ہی ہو گیا ہے کہ لوگ نکاح کر کر کیا کریں گے، ہم آج جہاں کھانا کھا لو کل دوسری جگہ، یہ مزاج بن چکا ہے باہر بہت سے ملکوں کا، اور یہ چیز ہندوستان میں بھی آ چکی ہے۔ میرے کئی جاننے والے دلی میں ہیں کہ مولانا بچے نکاح نہیں کرتے ہیں، شادی نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت محبت کرنے والی ہو، بہت بچے دینے والی ہو، میں قیامت میں فخر کروں گا کہ میری امت بہت زیادہ ہے۔ تو نکاح کا دوسرا مقصد ہے تکثیر امت بڑھے، بچے 4 ہوں 5 ہوں 2 ہوں، اللہ کی طرف سے باپ کی ماں کی ذمہ داری ہے ان بچوں کو نیک بنائے۔ نیکی کا معیار مولانا عرفان صاحب بننا نہیں ہے، نہ قاری مہتاب صاحب بننا ہے۔ ہر آدمی مولانا عرفان نہیں بن سکتا، مولانا احسان نہیں بن سکتا، قاری مہتاب نہیں بن سکتا ہے۔ نیکی کا معیار یہ ہے آپ کا بچہ 5 ٹائم کی نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، رمضان کے روزے رکھے، مالدار ہو تو زکوٰۃ ادا کرے، حج ادا کرے، جو کام وہ کرتا ہے اسے پتا ہو کہ یہ کام شریعت کی نظر میں کیسا ہے، کیسے کرنا چاہیے، اس کی ذات سے اگر کسی کو نفع نہ پہنچے تو نقصان بھی نہ پہنچے۔ ایسے 20 بچے بھی تھوڑے۔ اور اگر بچہ شراب پیتا ہے، چھٹے لگاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، چوری کرتا ہے، کفری عمل کرتا ہے، ایسا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو زیادہ۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو نیک بنانے کی دعائیں۔ آج آپ کو اندازہ نہیں ہے ہندوستان میں ایک بڑی تعداد ہے بچوں جو دین کو چھوڑ چکے، توحید ان کی جا چکی ہے، شرک کے ماحول میں وہ بچے چلی گئی ہیں، وہ آپ کی بچی ہے، ہر برادری، ہر خاندان، ہر علاقے کی، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ اگر ایک بچی مر گئی کسی حادثے میں تو پورے گاؤں میں شور مچ جائے گا کہ فلاں بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ کوئی کار پلٹ گئی اس میں کچھ بچے مر گئے تو لوگ روئیں گے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اس طرح کتنے بچے مر جائیں کوئی بات نہیں، مگر بچہ ہمارے ماحول سے چلا جائے، اس بچے کے پاس ایمان نہ رہے، توحید نہ رہے، وہ ایمان کو چھوڑ دے تو اس پر کوئی روتا نہیں، اس پر رونے کی ضرورت۔ اس لیے اپنے بچوں کو نیک بناؤ۔ بچے کیسے نیک بنیں گے آپ کے، اور بچے توحید پر کیسے قائم رہیں گے؟ اس مدرسے میں بھیجو اپنے بچوں کو، اپنی بچوں کو یہاں پر بھیجو، اس پر پورا اعتماد کرو کہ اس تھوڑی سی جگہ میں بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اس علاقے کے باغ ہوں گے بہت سے، یہاں کے لوگوں کے مول ہوں گے، کھیتیاں ہوں گی ان لوگوں کی، ایسی بہت سی جگہ ہے جہاں سونا پیدا ہوتا ہے، ایسی بہت سی جگہ ہے جہاں زعفران پیدا ہوتے ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں حضرت مولانا عرفان کی سرپرستی میں وہ جگہ اس مدرسے سے بڑی نہیں، قیمتی نہیں۔ یہ مدرسہ آدمی تیار کرتا ہے۔ اس مدرسے نے آپ کے بچوں کو قرآن پاک دیا، بسم اللہ دی ہے، دائیں سے کھانا کھانا سکھایا ہے، ٹوپیاں دی ہیں، برقعے دیے ہیں، مصلے دیے ہیں، رحلے دیے ہیں، درود شریف دیا ہے، استغفار دیا ہے، تہجد دیا ہے۔ ورنہ میں ایک نکاح میں گئے بھی قالب غفار کے ساتھ، ایک دن 2 دن پہلے ہم نے کہا دولہے سے پڑھو، ہاں تم بولے ہی نہیں کچھ، کیونکہ مولانا کا حکم تھا کہ نکاح پڑھاؤ، تو میں کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے پڑھا نہیں۔ ایک جگہ ہم گئے، میں کہا آمنت باللہ و ملائکتہ، پڑھا نہیں گیا۔ تو اس مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجو۔ آپ کا بچہ اسکول پڑھتا ہے، آپ کے بچے کالج میں جاتے ہیں، بھیجو، آپ کی مرضی ہے۔ اچھا آپ کے بچے ڈاکٹر بنے، آپ کی بچے ڈاکٹرنیاں بنے، اس کی ضرورت ہے، لیکن ان کی توحید محفوظ رہے، ان کا ایمان محفوظ رہے، ان کا برقع محفوظ رہے، ان کی نماز محفوظ رہے، اس کے لیے اس مدرسے سے ان بچوں کو وابستہ۔ اور اگر اپنے بچوں کی توحید بچانا چاہتے ہو، ایمان بچانا چاہتے ہو اپنے بچوں کا، تو اپنے بچوں کو گھروں میں لے کر بیٹھو، ان کو دعائیں یاد کراؤ، قرآن پاک کی تلاوت کا گھروں میں ماحول بناؤ، اپنے قاری مہتاب صاحب سے مل کر اپنے گھر میں کوئی دین کی کتاب پڑھو، فضائل اعمال، منتخب حدیث،
بیشتی دے ور آئینہ نماز اس پر رسول اکرم تہذیب الاخلاق کوئی کتاب. آج گھروں میں کتابیں نہیں رہی, قرآن پاک نہیں رہا گھروں میں, آج موبائل آتا. موبائل نے بچوں کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. ایک بچی حاملہ ہو گئی, اس سے پوچھا اخباروں نے کس کا عمل ہے, کہ رہنے دو, کہ نہیں بتاؤ کس کا عمل ہے. کہا پوچھتے ہو کہ ہاں, کہ میرے بھائی کا. اللہ حفاظت. یہ باقاعدہ یہ خبر انقلاب میں آئی. پوچھا تمہارے بھائی کا عمل کیسے ہے, لیکن میں گندی فلمیں دیکھتی تھی, میرا بھائی بھی دیکھتا تھا, جب میرے جذبات بے قابو ہو گئے میں نے اپنے بھائی کو عمل. آپ کہاں سوئے ہوئے ہو, معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے. تو اگر اپنے بچوں کی کتاب پڑھو, اپنی بچوں کی پوری نگرانی کرو. تمہاری بچی کے ہاتھ میں انگوٹھی کہاں سے آئی ہے, چپل کہاں سے آیا ہے, دوپٹہ کہاں سے تمہاری بچی کے پاس آیا ہے جب تم نے نہیں دیا. تمہاری بچی کے جیب میں 500 کا نوٹ کہاں سے آیا ہے. ہمیں فکر نہیں کچھ بھی, ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, یہاں ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. پیغمبر علیہ السلام قیامت میں کھڑے ہوں گے اور ہم سے پوچھیں گے کہ جس دین کے لیے میں نے محنت کی, میری پوری 23 سالہ زندگی جس کے لیے وقت ہوئی, مجھے کھانا نہیں ملا, تم نے اس دین کے لیے کیا کیا. حضرت حمزہ کھڑے ہوں گے, شہید حمزہ سید الشہداء, ہم تو سوال کریں گے. غور کرو, سوچو, دیکھو. حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا, جو بیت المقدس میں ان کی تربیت میں تھی, انہوں نے کو پھل نہیں دیا تھا کھانے کا, ان کے ہاتھ موسم کا تازہ پھل تھا. پوچھا یا مریم انّا لکی ھذا, مریم یہ پھل کہاں سے آیا, میں نے دیا نہیں تمہیں. علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے گھر میں ایسی چیز دیکھے جو نہیں دی اپنی بیٹیوں کو, بیوی کو نہیں دی, اس سے پوچھے کہ کہاں سے آئی. حضرت مریم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی, اللہ تعالیٰ نے کہا. اس لیے اپنی بچوں کی پوری فکر کرو, گھر میں کسی کتاب کو پڑھو, اور صبح و شام کی دعائیں یاد کرو, درود شریف گھروں میں پڑھو, اپنے گھروں کا دینی ماحول بناؤ. اور شادیوں میں جاؤ بچوں کو لے کر, آپ مان نہیں سکتے ہیں, مولانا عرفان کے کہنے سے آپ نے پیسے دیے مولانا احسان محسن صاحب کو, آپ نے جان لٹا دی اپنی, مگر آپ مولانا احسان محسن کی بات نہیں مانیں گے. قاری مہتاب صاحب کی بات کے اوپر آپ لبیک کہتے ہیں, مگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے. آپ مولانا عرفان صاحب کی بات بالکل نہیں مانیں گے. آپ کیا کہیں گے, میرے سر پر ہاتھ رکھ دو, پانی دم کر دو. مولانا عرفان صاحب رات کا 1:30 بج رہا ہے, ذرا ہمارے گھر میں چلیے, آپ کی مبارک قدم پڑ جائیں گے. اس سے انقلاب نہیں آتا. بات ماننی چاہیے, سمجھنی چاہیے. اگر ہم جو شادیوں میں جاتے ہیں, جو شادیوں کا ہمارا حال ہوا ہے, اس نے ہم کو تباہ کر دیا. ملے جلے بچے رہتے ہیں, کھانوں کا حال یہ ہوتا ہے, کوئی آدمی بیٹھ کر کھانا کھانے والا نہیں. مولانا احسان محسن نے نعت پڑھی, آپ نے اس نعت کے اوپر ان کو ہدیہ دیا. کیا نعت یہ نہیں کہ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے؟ کیا نعت یہ نہیں ہے کہ دائیں سے کھانا کھانا چاہیے؟ کیا پیغمبر کا اسوہ یہ نہیں ہے کہ کھانے کا رزق بھی ضائع نہ ہو جائے؟ یہ پیغمبر کا اسوہ نہیں ہے. کیا پیغمبر کا اسوہ نہیں ہے کہ ہاتھ دھل کر کھانا چاہیے؟ کیا پیغمبر کا اسوہ یہ نہیں ہے کہ پلیٹ صاف کرنی چاہیے؟ کہاں پہنچ چکے تم؟ کس پیغمبر کے ماننے والے ہو جو پیغمبر غلاموں کی طرح رہتا تھا؟ فرشتہ آیا اور اس نے اگر عرض کیا, آپ غلام نبی بننا چاہتے ہو یا بادشاہ نبی بننا چاہتے ہو؟ کہا میں غلام نبی بننا چاہتا ہوں, میں بندوں کی طرح رہنا چاہتا ہوں, میں ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں تاکہ صبر کروں, اور ایک دن پیٹ بھر کر کھانا چاہتا ہوں تاکہ شکر ادا کروں. آپ اس پیغمبر کی جس کے لیے آپ نے پیسے دیے, آپ پیسے دے دیں گے, جان دے دیں گے, واہ واہ کریں گے, واہ واہ کیا کہنا, مگر آپ ماننے والے بات چے بنے گی کہ آپ عمل کریں گے. ان 10-15 سالوں میں بڑا انقلاب آیا. جو لوگ ماننے والے نہیں تھے, دھارمک نہیں تھے, مذہبی نہیں تھے, وہ مذہبی بنے, اور جن کو مذہبی رہنا چاہیے تھا وہ مذہب سے بہت دور جا چکے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. رہ گئی رسم ادا, روح بلالی نہ رہی, رہ گئی رسم ادا, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین خزالی نہ رہی. تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے بات لمبی ہو جائے گی, توحید کیسے باقی رہے گی؟ قاری مہتاب سے پوچھنا, قاری احسان سے پوچھنا, عثمان سے پوچھنا, مولانا قاری توفیق سے پوچھنا, مولانا عرفان سے پوچھنا, میرے پاس آنا. میں مانکوں میں رہتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں گا. اور نکاح کا تیسرا فائدہ بھائی, نفس کی حفاظت. اب بچوں کا نکاح ہو گیا, پڑھا دیا یہاں پر جلسے میں. اب نکاح کے بعد بیوی کے لیے شوہر. بہت نالائق ہیں وہ لوگ جو شادی کے بعد بھی دوسری بچوں سے باتیں کرتے ہیں, اور وہ لڑکی بہت نالائق ہے جو نکاح ہونے کے بعد بھی اپنے دولہے کے علاوہ کسی اور سے بات کرتے. موبائل اپنی بیوی کے پاس پڑا ہوا ہے اور بات دکھا رہا ہے, دیکھو میں اس لڑکی سے پیار کرتا ہوں. تو مر جائے گا, تو تباہ ہو جائے گا. اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی آدمی شادی کے بعد زنا کرے تو ایسے آدمی کو پتھر مار مار کر مار دیا جائے گا.
نفس کی حفاظت ہے، بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی۔ قرآن پاک کی میں نے ایک آیت پڑھی تھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہے اور عورتیں مردوں کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس اور شوہر بیوی کا لباس۔ یہ بچے بیٹھے ہیں دو جن کے نکاح ہوئے، ان کے والد نے، دادا نے، نانی نے، پھوپھی نے، خالہ نے نہ معلوم کو کتنے اچھے اچھے لباس دیے ہوں گے، سہارنپور کے، مظفر نگر کے، دلی کے، بمبئی کے، پونا کے، سعودی عرب کے، دبئی کے، ان کو کپڑے دیے ہوں گے۔ جو ان بچوں کی دلہنیں بنی ہیں، ان دلہنوں نے معلوم کہاں کہاں کے کپڑے پہنے ہوں گے، مگر مولانا عرفان کی سرپرستی میں کہہ رہا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں، آج ان دلہنوں کو، جو بچہ دلہن بنی ہے، ان کو جو لباس ان دلہوں کی شکل میں ملا ہے، اور ان دلہوں کو ان کی دلہنوں کی شکل میں جو لباس ملا ہے، اس سے قیمتی لباس کوئی نہیں۔ یہ سب سے قیمتی لباس ہے، بہت اچھا لباس ہے، لوگوں اس لباس کی حفاظت کرو۔ اسے خراب آج طلاق، ذرا سی بات پر 10 طلاق دے دی، پھر رو رہا، بوڑھیات بھی طلاق دے رہے ہیں، 5 بچوں کے باپ ہو چکے ہیں، پوتے نواسے والے ہیں، طلاق دے چکے ہیں، پھر روتے ہیں۔ اس لباس کی قدر کرو۔ لباس کا فائدہ کیا ہے؟ لباس بدن کو راحت پہنچاتا ہے، بیوی شوہر کو راحت پہنچائے، شوہر بیوی کو راحت پہنچائے۔ اور راحت کیسے ملے گی؟ کہ آپ بہت اچھا جہیز دیں، آپ بہت اچھا کار دیں، آپ اپنے بچوں کو بس دیں، آپ اپنی بچوں کو سونا چاندی دیں، آپ 1000 کھانے بنائیں، قسم کھا کر کہتا ہوں اس میں راحت ہے۔ میں نے ایسی شادیاں دیکھی ہیں جس میں 72-73 کھانے تھے، انجام خراب ہوا۔ اور میں نے وہ نکاح دیکھے ہیں، 5 آدمی آئے، دلہن کو لے کر چلے گئے، کسی نے کھانا گھر میں بھجوا دیا، آج ان کے بچے جج ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، انجینئر ہیں، مفتی ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں۔ آپ کہاں ہو؟ غور کرو۔ تو جب لباس کا فائدہ راحت ہے، اور بیوی شوہر کو راحت پہنچائے، شوہر بیوی کو راحت پہنچائے، راحت مکانوں میں نہیں، اللہ کے ذکر میں، قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، دعاؤں میں۔ آپ اس کا پورا اہتمام کریں اور اس کی پوری تیاری کریں۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں قاری مہتاب صاحب کو، انہوں نے اتنا بڑا پروگرام کیا، آپ لوگ تشریف لائے، آپ نے اپنا وقت دیا۔ ایسا پروگرام سجانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کیسے بچے میں یہاں پہلے بھی آیا تھا، آتا رہتا ہوں۔ اس مدرسے سے میرا بہت تعلق ہے۔ ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا ہاشم صاحب قاسمی، جو نور اللہ مرقدہ ہو چکے، وہ ہم تو لیٹ آئے ہیں، وہ مغرب سے پہلے آ جائے گا اور سب کے بعد یہاں سے جائے گا، اور کچھ نہیں بھائی، قاری مہتاب پروگرام کرتا ہوں، میری کہیں ضرورت ہوگی تو بتا دیں، نہیں تو میں یہاں دعا کروں۔ وہ قبر میں جا چکے، انہوں نے اس مدرسے کو آگے بڑھایا، پروان چڑھایا، اس کے لیے محنتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے قاری مہتاب کو یہاں تک پہنچا اور یہ درجہ دیا۔ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، دارالعلوم کے ہیں، مدارالعلوم کے، ہمارے معہد کے، ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا محمد نادم صاحب ندوی ہیں، مولانا عرفان صاحب ہیں، خود مولانا قاری احسان محسن صاحب ہیں، یہاں ہم آتے ہیں ان کے سوئے، تو بہت محنت کرتے ہیں قاری صاحب، اور بچوں کو بہت آگے بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے بہت، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور دل بڑا ہوا ہے، آپ اس مدرسے کی قدر کریں، استادوں کی قدر کریں، بچوں کی قدر کریں، اور لازمی طور پر اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ اگر بچے مدرسے سے نہ جڑے، خانقاہوں سے نہ جڑے، ہمارے بڑے جماعتوں سے نہ جڑے، تو ماحول بڑا عجیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اقدس مولانا عرفان صاحب جو شیخ طریقت ہیں، ولی کامل ہیں، عارف باللہ ہیں، بڑے ذاکر و شاغل آدمی ہیں، ملک کے کچھ حصوں میں ان کی خانقاہیں ہیں، جالندھر میں، لدھیانے میں، اور ہمارے اس علاقے میں ان کے مریدین یہاں بھی ہیں اور دوسری جگہ پر بھی ہیں، بڑے بافید عالم ہیں۔ ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا محمد اسلم صاحب جو کاشف العلوم کے مہتمم تھے، وہاں کی روح رواں تھے، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کے خلیفہ تھے، آپ ان کے پروردہ ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، ان کے مجاز ہیں، آپ ان کی دعائیں سنیں اور اس پر آمین کہیں۔ السلام علیکم۔